الخدمت فاؤنڈیشن ہے 2010 سے گلگت بلتستان کے علاقے میں کام کا آغاز ہوا تھا، جو کہ عطاباد جھیل کا جو ڈیزاسٹر ہوا تھا وہاں سے الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنا کام کا آغاز کیا۔ ہمارا جو کام ہے گلگت بلتستان میں 10 اضلاع میں کام ہے۔ باقاعدہ ہمارا وہاں پہ ہماری ٹیم موجود ہے۔ ایک والنٹیئرس کا ایک بہت بڑا نظام ہمارا پاس ہے۔ ہر ضلع میں تقریباً 50 سے 60 تک بلکہ 100 تک والنٹیئر جو ہیں ہمارے موجود ہیں۔ اس ضلع میں جو بھی قدرتی آفات کی صورت میں یا کوئی اور مسئلہ ہو، یتیموں کے حوالے سے کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے حوالے سے بات ہو، تو ہمارے جو والنٹیئرس ہیں وہ وہاں سے ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ قدرتی آفات کے حوالے سے ہمارا الخدمت کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جہاں کہیں بھی نیٹ ورک موجود ہے 10 اضلاع میں، وہاں سے ایک دم سے ہمارے جو والنٹیئرس ہیں وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ میسیج ہوگا کہ لوگ جو ہے نا ہمارے 10 بازو بنیں، اور اس کار خیر میں یہ جو بالخصوص جو ایتام کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے جو کفالت کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، اس میں ہمارا 10 بازو بنے، تاکہ جو ہے نا اس معاشرے میں وہ بچے اس لیول تک پہنچے تاکہ جو ہے نا ان کی زندگی کا کی گاڑی جو ہے ایک احسن طریقے سے آگے بڑھے، اور وہ یہ محسوس نہ کرے کہ ہمارا جو ہے نا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GMN اور میں ہوں محمد عالم۔ پروگرام ہے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں صدر الخدمت فاؤنڈیشن گلگت بلتستان زینت شاہ۔ زینت شاہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ زینت شاہ صاحب، الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم نے جہاں تک سنا ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کی گلگت بلتستان کے لیے بڑی خدمات ہیں، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں جس میں سیلاب ہو، زلزلے ہوں، اس کے علاوہ صاف پانی کے مسائل ہیں جو لوگوں کے ان کے حوالے سے، دیگر راشن کے حوالے سے بہت ساری خدمات آپ لوگ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے ایک دو باتیں شیئر کی ہیں، ان کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن گلگت بلتستان کا مکمل رول کیسا ہے؟ بہت بہت شکریہ عالم صاحب، آپ کا اور GMN کا کہ ہمیں موقع دیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن گلگت بلتستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو 7 ایریاز میں 7 شعبوں میں کام کر رہا ہے، جس میں قدرتی آفات کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں ڈیٹیل پہ جانے سے قبل یہ بھی میں بتاتے چلوں کہ یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے 2010 سے گلگت بلتستان کے علاقے میں کام کا آغاز ہوا تھا، جو کہ عطاباد جھیل کا جو ڈیزاسٹر ہوا تھا وہاں سے الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنا کام کا آغاز کیا۔ اب تک الحمدللہ 7 شعبوں میں جو کام تیزی سے جو بڑھ رہا ہے، میں سب سے پہلے جو ان مخیر حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اپنے صدقات، زکوٰۃ، عطیات سے الخدمت کا سپورٹ کر رہے ہیں، جس سے ہم صحت میں بھی کام کر رہے ہیں، تعلیم کے شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، اور سماجی خدمات کا جو ایک بہترین شعبہ ہے اس میں بھی الخدمت کام کر رہا ہے۔ اور اس میں ایک مواخات کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ ان لوگوں کو جو بے روزگاری کے عالم میں اپنے گھر کو چلانے سے قاصر ہیں، ان افراد کو ہم جو ہے قرضے بھی دیتے ہیں بلا سود۔ ان لوگوں کو ہم دیتے ہیں جو مشقت کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی فائنینشلی کوئی سپورٹ نہیں ہے، ان کو ہم فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رائٹ، آپ نے بتایا کہ عطاباد ڈیزاسٹر کے بعد آپ نے یہ کام شروع کیا گلگت بلتستان کے اندر، تو گلگت بلتستان کے 10 اضلاع کے اندر آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی اسپیسیفک کوئی اضلاع ہیں یا جگہ ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ جی عالم صاحب، اس حوالے سے اس طرح ہے کہ ہمارا جو کام ہے گلگت بلتستان میں 10 اضلاع میں کام ہے۔ باقاعدہ ہمارا وہاں پہ ہماری ٹیم موجود ہے۔
ایک والنٹیئرس کا ایک بہت بڑا نظام ہمارا پاس ہے. ہر ضلع میں تقریباً 50 سے 60 تک بلکہ 100 تک والنٹیئر جو ہیں ہمارے موجود ہیں. اس ضلع میں جو بھی یعنی قدرتی آفات کی صورت میں یا کوئی اور مسئلہ ہو یعنی یتیموں کے حوالے سے کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے حوالے سے بات ہو تو ہمارے جو والنٹیئرس ہیں وہ وہاں سے ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم ان کے جو ہے نا ویریفائی سے ان کے جو ہے نا تحقیقات کے بعد ہم وہاں جا کے عملی کام ہم شروع کرتے ہیں. رائٹ. اچھا زینت شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کا جو پہلا تجربہ تھا گلگت بلتستان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کا وہ عطاباد ڈیزاسٹر کا تھا. تو عطاباد ڈیزاسٹر سے آپ نے اپنے کام کا وہ آغاز کیا، تو وہاں پہ آپ نے کیا ان لوگوں کو ریلیف پہنچائی، کیا کچھ کیا اس دوران؟ جی عالم صاحب، ہم نے جو 2010 کا جو ڈیزاسٹر ہوا عطاباد جھیل میں، وہاں پہ لوگ بالکل جو ہے یعنی وہ ڈیزاسٹر کی وجہ سے بے گھر ہو گئے تھے. ان کو ہم نے ٹینٹ پرووائڈ کیا، ان کو ہم نے ترپال ہم نے پرووائڈ کیا، ان کو ہم نے ونٹر پیکیجز جو کی صورت میں لحاف وغیرہ، کمبل وغیرہ، دیگر چیزیں. اور اس کے بعد پھر جو ان کو یعنی جو بے گھر ہو گئے تھے ان کے لیے ہم نے یعنی ایک خیمہ بستی ہم نے بسائی. پھر وہاں پہ خیموں کے اندر ہم نے ان کو جو ہے یعنی 3-4 مہینے تک 5 مہینے بلکہ وہ سیٹل ہونے تک ان کو ہم نے راشن پرووائڈ کیا. پھر ان کے تعلیمی معاملات پہ ہم نے جو ہے نا ان کے ساتھ ہم نے ہیلپ کیا. اور پھر جو ہے نا دیگر معاملات میں بھی جو ہے نا اگر ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا پھر جو الخدمت پیش. رائٹ. آپ نے بتایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن تقریباً 7 شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. دوبارہ سے ہمیں بتائیں کہ وہ 7 شعبے کون کون سے اور کہاں تک وہ کامیاب جا رہے ہیں وہ شعبے سے؟ علم صاحب، اس حوالے سے یعنی 7 شعبے جو ہیں اس میں ایک تعلیم کا شعبہ ہے، آفات سے بچاؤ کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، اور یہ جو اس کے علاوہ جو آرفنس کا جو شعبہ ہے یعنی کفالت یتامہ کے حوالے سے ایک شعبہ ہے. اس کے بعد مواخات پروگرام کا جو ہے نا ایک شعبہ ہے، سماجی خدمات ہے. تو ان کا جو یعنی شعبے کا ہمارا ایک صرف اس طرح ہے کہ ہر ضلع میں ہمارا ایک نظام موجود ہے، اور یہاں پہ بھی جو ہے نا ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے ضلع گلگت کے اندر وہ 7 شعبوں کا جو یعنی ہمارا جو ایک فریم ورک ہے، ایک نیٹ ورک ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے. اور ہم جو ہے نا یہاں سے پھر جو ہے نا باقاعدہ طور پر جو دیگر جو 10 اضلاع ہیں وہاں پہ ہمارا جو پروگرام جو ہے وہ مطلب اسی حساب سے ہمارا لانچ ہوتا ہے. رائٹ. زینت شاہ صاحب، الخدمت فاؤنڈیشن یہ سب کام اپنی مدد آپ سر انجام دے رہا ہے یا حکومت اور دیگر NGOs کے ساتھ بھی مل کر یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو میں نے پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ یہاں پہ یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے ایک فلاحی ادارہ ہے. اس ادارے میں لوگ مطلب اپنے صدقات عطیات سے جو ہے یعنی ڈونیشنز مدد دے دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ دیگر اداروں کے ساتھ آپ کا اشتراک کے حوالے سے یا گورنمنٹ کے حوالے سے یا نجی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ، اس طرح ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے MOU جو سائن ہوا ہے یعنی ان کے اشتراک سے، جس طرح سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہے، اسی طرح ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے، اسی طرح جو ہے یہ ہمارا جو 1122 جو ریسکیو 1122 کا ادارہ ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا جو ہے اشتراک ہے. جہاں کہیں ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے یا جہاں کہیں ریلیف پہنچانی ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا ہمارا کوئی لاجسٹک جو ہے نا سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بآسانی ان کے ذریعے ہم جو ہے نا دیگر اضلاع میں وہ قدرتی آفات ہوں یا دیگر جو ہے نا جو ایریا جو افیکٹ ایریاز ہیں وہاں تک پہنچنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. رائٹ. تو آپ نے بتایا کہ لوگوں کی طرف سے ڈونیشنز کی صورت میں یہ ادارہ چل رہا ہے اور لوگ آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو ڈونیشن دینا چاہ رہا ہو اور وہ یہ بھی چاہ رہا ہو کہ کیا یہ ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر، کیسے شفافیت کے ساتھ ان کی جو ڈونیشن ہے وہ حقدار تک پہنچ جائے؟ جی بالکل. اس حوالے سے بھی کوئی میکنزم بنایا ہوا ہے؟ جی اس حوالے سے یعنی یہ کیونکہ یہ جو ادارہ ہے یہ پاکستان بھر کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی 2010 سے ایک یعنی مضبوط ادارہ بنتا جا رہا ہے. اس میں ہمارا ایک یعنی اکاؤنٹ ہے سنہری بینک میں، وہاں پہ جو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ ان ڈائریکٹ وہاں پہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں. ان کائنڈ بھی دے سکتے ہیں، ان کیش بھی دے سکتے ہیں. ان کا میکنزم اس طرح ہم نے بنایا ہوا ہے، باقاعدہ جو ہے منتھلی بیس پہ ہمارا آڈٹ کا نظام ہے.
انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، اس میں ہمارا بورڈ یعنی بورڈ کے ممبران ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے ماہانہ طور پر جو ہے مطلب یعنی اس حوالے سے رپورٹ جاتی ہے، وہ پھر دیکھتے ہیں تمام چیزیں، چیک اینڈ بیلنس کا ایک بہترین نظام جو ہے. تو اس کا جو ہے نا یہ ثبوت میں یہ مطلب یعنی دینا چاہتا ہوں کہ اسی وجہ سے الخدمت فاؤنڈیشن دین دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. لوگ جو ہے ٹرسٹ کر رہے ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں جو ہے نا لوگ پیسے دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا پیسہ جو ہے اصل مطلب لوگوں تک، مستحق لوگوں تک ہم جو ہے لے کے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے کچھ ڈونیشن دیا تھا تو اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے ڈونیشن کو کہاں پہ خرچ کیا، تو کیا اس صورت میں کیا وہ شخص آ کے چیک بھی کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ جی عالم صاحب، اس کے لیے بالکل فری ہینڈ ہے. ہمارے جو نا ہیڈ آفس جو لاہور کا جو وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک شعبہ بنا ہوا ہے، جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل طور پہ، وہ آ کے باقاعدہ اپنی فائلیں چیک کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، اور اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں، اور اپنے ڈونیشن چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ پیسہ کہاں گیا، کس شعبے میں گیا. ایک مطلب جو ہے نا ڈونر صاف پانی کے پروجیکٹس کے لیے اگر جو ہے لاکھوں روپے دے دیتا ہے تو وہ باقاعدہ آ کے چیک کرتا ہے کہ میرا پیسہ کہاں گیا ہے اور وہ کہاں خرچ ہوا ہے. باقاعدہ جہاں پہ پروجیکٹ ہم لانچ کر رہے ہیں اس کے پکچرس وغیرہ اگر آنا چاہتا ہے اس کے جو ہے افتتاح کے لیے بھی ہم لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوکل لوگوں سے بھی جو ہے نا وہ پوچھ سکتا ہے تمام، یعنی اس کا ایک میکنزم جو ہے نا پرمنٹ بیس پہ ہمارا جو ہے نا پہلے سے موجود ہے. زینت شاہ صاحب، آپ نے جیسے بتایا کہ ہنزا عطاباد میں جو ڈیزاسٹر ہوا اس سے آپ لوگوں نے کام کا آغاز کیا، تو گلگت بلتستان میں جب بھی کوئی قدرتی آفات رونما ہوئے ہیں، ہم نے الخدمت کو صف اول کا کردار ادا کرتے ہوئے پایا ہے، چاہے وہ زلزلے ہوں، چاہے سیلاب ہوں، یا دیگر قدرتی آفات. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کہاں کہاں کیا کیا آپ نے ایسے امدادی کیمپ لگائے اور لوگوں کو ریلیف دیا آپ لوگوں نے؟ جی عالم صاحب، اس حوالے سے یہ قدرتی آفات کے حوالے سے ہمارا الخدمت کا بہت بڑا کردار رہا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جہاں کہیں بھی نیٹ ورک موجود ہے یعنی 10 اضلاع میں، وہاں سے ایک دم سے ہمارے جو والنٹیئرس ہیں وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں. ہم فوراً وہاں پہ جا کے جو فلڈ کا اگر معاملہ ہو یا زلزلوں کا معاملہ ہو، وہاں پہ لوگوں کی بیسک نیڈ کو ہم جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے ان کو راشن کی ضرورت ہے، یا ان کو مطلب جو ہے نا وہاں سے مطلب یعنی جو قدرتی آفات جو خطرناک جگہ ہیں وہاں سے مطلب ان کو شفٹ کرنے کا معاملہ ہے، ان کو ہم پھر شفٹ کرتے ہیں. پھر ان کو اگر جو ہے نا دیگر جو ہے راشن کی ضرورت ہے، یا ان کو دیگر ریلیف میں راشن میں جو ہے نا اگر ان کی نیڈ بنتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہاں پہ یعنی ہم پہنچائے، ان تک ہم امداد پہنچائے، اور ان کو پھر جو ہے نا وہاں پہ ہم میڈیکل کیمپس کا بھی جو ہے نا انعقاد کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے لوگ وہاں سے مستفید ہوں. تو اسی طرح جو ہے نا وہاں پہ یعنی دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے نا ہم وہاں پہ کرتے ہیں، اور تمام اضلاع میں یہ ہمارا نیٹ ورک موجود ہے. اور اس سے آپ کی تمام اضلاع میں موجود ہے جہاں قدرتی آفات. جی ہاں، اور اس میں ہمارے پاس ایک رسپانس سینٹر مطلب یعنی بنا ہوا ہے ہمارے پاس گلگت کے اندر. جو ہی اگر ایسے جو ہے نا کوئی اطلاع آتی ہے دیگر اضلاع سے، تو ہمارا رسپانس سینٹر کے جو ہے نا یعنی مٹیریل جو ہے یعنی ہمارے پاس ایمبولینسز موجود ہیں، 4-5 جو ہے گلگت کے اندر کام کر رہی ہیں. ہمارے والنٹیئرس فوراً پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹ. آپ نے اپنی گفتگو میں تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ بتایا تھا. آپ یہ بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن تعلیم کے حوالے سے کیا رول پلے کر رہا ہے؟ کیا کچھ کیا تعلیم کے حوالے سے؟ جی عالم صاحب، اس حوالے سے ایجوکیشن کا شعبہ بہت ایک اہمیت کا حامل شعبہ ہے. گو کہ گلگت بلتستان کے اندر دیگر ادارے بھی، این جی اوز بھی تعلیم کے اوپر کام کرتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر سے بھی ہے، لیکن وہاں پہ جو چائلڈ پروٹیکشن کے نام سے الخدمت نے کچھ سینٹرز یہاں پہ قائم کیے ہوئے ہیں. گلگت کے اندر جٹیال میں ایک بہت بڑا سینٹر ہے جس میں 100 سے 150 بچے جو ہے وہ بچے وہاں پہ اس سینٹر میں موجود ہیں، جو یعنی اسکول نہیں جا سکتے ہیں. فائنینشیل حوالے سے وہ کسی ورکشاپ میں کام کرتے ہیں، کسی دکان میں کام کرتے ہیں، یا کچرا چنتے ہیں. یعنی اس طرح سے مطلب یعنی بچے الخدمت فاؤنڈیشن اٹھا کے ان کو جو ہے ایک سینٹر میں جمع کر کے وہاں پہ ان کی مطلب یعنی حوصلہ افزائی بھی اور ان کی جو ہے نا یعنی تربیت بھی کر کے، ان کے جو والدین کو بھی یعنی ان کا ذہنی مطلب طور پہ ان کو تیار کر کے ان کو یعنی مالی سپورٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ان کو پھر جو ہے نا تعلیم کے لیے تیار کر کے دیگر اداروں میں ان کو مطلب شفٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ جو بچے یعنی پڑھنا چاہتے ہیں میڈیکل میں یا انجینئرنگ میں، وہ مالی میں سپورٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہیں آ کر رک جاتے ہیں. اس میں جو ہے اب تک گلگت بلتستان کے اندر کم از کم 15 سے 20 میڈیکل اور انجینئرنگ میں الخدمت
खदमत फाउंडेशन ने सपोर्ट किया हुआ है और वो जो है ना अपने तालीम से फ़ारिग होकर अच्छे अच्छे शोबों में जो है ना एडजस्ट हैं। और इसी तरह से जो है ना अल खदमत फाउंडेशन यानी जो नादार और गरीब और यतीम जो बच्चे हैं जहाँ जिस इदारे में पढ़ रहे हैं उनके जो है ना यानी फ़ीसिस का निज़ाम, फिर उनके घर के मतलब यानी उनके मदरस को जो है एक अकाउंट हमने खोला हुआ है, उनको जो है ना एक माली मतलब सपोर्ट का सिलसिला। राइट, आपने यतीम और नादार बच्चों के हवाले से बात की, तो अल खिदमत फाउंडेशन नादार और यतीम बेसहारा बच्चों की मुकम्मल मदद कर रहा है। तो इस हवाले से अभी तक आपके इदारे ने कितने बच्चों को सपोर्ट किया जो यतीम और नादार बच्चे हैं? आपने कहा कचरा चुनने वालों को भी ले जाके आप स्कूल में दाखिल करवाते हैं, उनके वालिदैन को भी एतमाद में लेते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से बताएं कि बच्चों के लिए उनकी तालीम के साथ साथ और क्या सपोर्ट हो रही है? आलम साहब, ये जो एक गिलगित बल्तिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि ऐताम का, यतीमों का जो शोबा है अल खदमत के पास, ये बहुत, मैं ये समझता हूँ कि दीगर जो 6 एरियाज़ हैं उनसे ये जो शोबा है अल खदमत का यतीमों का, ये बहुत बड़ा अहमियत का हामिल शोबा है। चूँकि ये जो बच्चे हैं जो बिल्कुल बाप के जो है शफ़क़त से, सहारे से महरूम बच्चे हैं, ये बिल्कुल जो है ना आजकल तो माहौल ये है कि उनको बिल्कुल निचले तबके के जो है ना यानी बच्चे समझते हैं। उन बच्चों को अल खदमत फाउंडेशन जमा करके उनके घरों में, यानी तकरीबन मेरे पास जो तादाद है इस वक्त, हमारे पास जो GB में रजिस्टर्ड है तमाम अजला से 450 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। उनको माहाना तौर पर 4,500 रुपये हम वजीफ़ा देते हैं। उनके घर के जो अखराजात है, राशन वगैरह, उनके दीगर जो ज़रूरियात हैं वो खदमत बर्दाश्त कर रहा है। अब फ्यूचर में हमने उनके लिए एक आगोश होम जो हॉस्टल है, यानी अकामती तौर पर उन बच्चों को वहाँ पे सेटल करने के लिए कोनदास में एक यानी 8 कनाल पे मुश्तमिल रकबे पे एक यानी 14.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो हमने लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले JMN की टीम ने वहाँ का दौरा भी किया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे। बिल्कुल उसी की आप बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें इस तरह होगा कि यानी 200 बच्चों के लिए हमने वहाँ पे यानी जगह बनाई हुई है। तो वो तकरीबन 2 शब डल चुके हैं, मज़ीद काम तेज़ी से जारी है। 2023 में इंशाअल्लाह ताला वो मतलब यानी बिल्कुल जो है ना कंप्लीट होगा। उसके बाद जो 200 बच्चे हैं वो बच्चे वहाँ पे अकामती तौर पर वहाँ पे रहेंगे। उनका तालीम और तरबियत और तमाम जो है उनकी जो ज़रूरियात जो है वहाँ पे यानी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे विज़िट के दौरान वहाँ पे हमें ये भी बताया गया कि वहाँ पे खूबसूरत मस्जिद भी बन रही है और साथ साथ प्ले ग्राउंड वगैरह भी बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बच्चों को दी जाएगी। जी हाँ, बहुत जल्द। जी सही। अच्छा ज़ीनत शाह साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे जितने भी नाजरीन इस वक्त सुन रहे हैं, अगर वो अपना थोड़ा बहुत भी हिस्सा अगर इस काम के लिए, इस काज के लिए डालना चाहते हैं, तो उन दोस्तों के लिए, उन डोनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल आलम साहब, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि गो कि आगे रमज़ान का महीना भी आ रहा है। इसमें इस रमज़ान के महीने में यानी अल्लाह ताला तौफीक देता है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्च करें। मैं गिलगित बल्तिस्तान के उन हज़रात को, उन मुखिर हज़रात को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो उन बच्चों को याद रखें जिनके जो है ना सर पे मतलब यानी कोई मतलब यानी सहारा मौजूद नहीं है। तो यानी उस हवाले से जो अल खदमत ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हज़ारों तलबा का जो मतलब बेड़ा उठाया है। अब हमारे पास, मैंने पहले भी जिक्र किया कि 450 बच्चे जो हमारे पास मौजूद हैं। हमने 2022 एंड तक 1000 बच्चों की जो है कफ़ालत के हवाले से बच्चों को हमने जो है इकट्ठा करना है। तो मेरा ये मैसेज होगा कि लोग जो है ना हमारे मतलब 10 बाजू बने और इस कार खैर में ये जो बिलखुसूस जो एताम के हवाले से, यतीमों के हवाले जो कफ़ालत का जो बेड़ा हमने उठाया है, इसमें हमारा 10 बाजू बने, ताकि जो है ना इस माशरे में वो बच्चे उस लेवल तक पहुँचे ताकि जो है ना उनकी ज़िंदगी का जो उनकी गाड़ी जो है एक अहसन तरीके से आगे बढ़े और वो ये महसूस न करे कि हमारा जो है ना दाएँ बाएँ आगे पीछे कोई नहीं है। यानी वो ये महसूस करे कि भाई हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इदारा है, हमारे साथ वो मुखिर हज़रात मतलब बिल्कुल पेश हैं और वो हमारे जो है कफ़ालत कर रहे हैं। वो अहसन तरीके से यकसुई के साथ वो जो तालीम और दीगर उसमें जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीनत शाह साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से तफसीलन हमारे नाजरीन तक अपना पैगाम पहुँचाया। नाजरीन, जैसे कि ज़ीनत शाह साहब की बातें आपने सुनी, इन की जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी लालच के
یہ سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی ضلع ہو جہاں پہ اس طرح کے آفات، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، یا دیگر قدرتی آفات کی شکل، بغیر کسی رنگ و نسل، بغیر کسی اور چیز کو دیکھے یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جیسے یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور آپ کی مدد کے وہ بچے انتظار میں ہیں۔ آپ اپنی یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں میں، ہزاروں میں آپ دیں، آپ کی جیب جتنی آپ کو اجازت دیتی ہے اس حساب سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے الخدمت فاؤنڈیشن گلگت بلتستان کے صدر زینت شاہ۔ اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔